آدم سے شروع ہوئی قیامت تک جاری رہنا ہے، یہ بند ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ جب نسل انسانی میں اضافے کی وجہ ایک خاتون ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنی محنت جو ہو رہی ہے وہ نسل انسانی کو خالق کی طرف لانے اور مائل کرنے اور شریعت اسلامیہ کا پابند بنانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کو شریعت کا پابند بنا دیں تو ان کی گود میں جو پلنے والی اولاد ہوگی، جو بیٹی ہوگی، جو بیٹا ہوگا، خدا کی قسم وہ بھی شریعت کا پابند ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو، بیٹیوں کو شریعت کا پابند بنائیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، مدرسہ ہے۔ کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ آپ بچیوں کو مدرسہ بھیجیں، وہاں دین کی تعلیم دیں، وہ بچیاں پڑھیں گی کہ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے، حضرت صحابہ نے اپنے بچوں کی پرورش برداشت کیسے کی ہے، حضرت صحابہ نے وہ پڑھیں گی، دیکھیں گی، تحقیق کریں گی کہ حضرت صحابہ نے اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو کس طرح سوار کر میدان جہاد، میدان جنگ بھیجا کرتی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہماری عورتیں ان تاریخ سے نہ بلد رہے گی، اس تاریخ سے نہ محروم رہے گی، تو خدا کی قسم اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی محروم رکھے گی۔ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی بیٹیوں کو دین کا علم دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بولیے، دیں گے انشاءاللہ، ہم ہر شخص دیں گے انشاءاللہ۔ اور مزید مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، واقعہ سنانا زیادہ وقت ہو جائے گا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ۔ جی سنا دیجیے پورا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ سبوں نے سنا ہے نا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگ ناراض ہو گئے کیا؟ ناراض کیوں نہیں ہو گئے؟ آ جائیے، اندر آ جائیے، یہ روڈ پہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ لوگ اندر آ جائیے، یہ اچھا سا نہیں لگتا ہے یہ۔ آ جائے اندر، آ جائیے، آ جائیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، مختصر کر رہا ہوں، گزر رہے تھے ایک راستے سے، بیچ میں دریا آتا ہے، پار کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، دیکھا کہ دریا سے بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، بھوک کی شدت کی بنیاد پر سیب کو پکڑا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا بھوک تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سیب ہم نے کھایا ہے یہ حرام تھا میرے لیے، میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی، یہ کھانا ہمارے لیے غلط ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ پھر ذہن میں بات آئی، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف وہ چلے گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سیب کا باغیچہ ہے، ایک شاخ اسی دریا میں جھکا ہوا ہے، ان کو شک ہوا کہ شاید اسی شاخ سے یہ سیب گرا ہے، گئے، پتا چلا کہ یہ باغیچہ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے پاس گئے، کہا، پورا واقعہ سنایا کہ حضرت آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹا اور وہ بہتا ہوا پانی میں جا رہا تھا، بھوک کی شدت کی بنیاد پر میں نے کھا لیا ہے، اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ کی گرفت سے میں محفوظ ہو جاؤں گا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی اور میرے لیے اللہ جہنم کا فیصلہ کر دے گا۔ عبداللہ سومعی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے فوراً بھاپ لیا یہ ایسا ویسا لڑکا نہیں ہے، یہ سوالدہ مجواب یا گبھا کے نوجوانوں جیسا نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے کہ ایک سیب کھایا ان کو اللہ یاد آ گیا، حلت و حرمت سے متعلق معلوم کرنے کے لیے آ گیا اور قیامت کے معاملے کو حل کرانے کے لیے آ گیا۔ حضرت عبداللہ سومعی نے کہا کہ بیٹا معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ حضرت کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے 1 سال تک تجھے اس باغیچے میں نوکری کرنی ہوگی۔
کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ 1 سال تک اس باغیچے میں نوکری کرنی ہوگی۔ ابو صالح موسیٰ علی جنگی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اگر میں 1 سال گزار لیتا ہوں تو معاف کر دیں گے، اللہ کے یہاں پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ اگر میں نے یہاں نوکری میں قبول نہیں کیا تو یہ معاف نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہوں گے، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، منظور ہے، میں 1 سال میں نوکری پہ رہوں گا۔ 1 سال کے بعد جب مدت پوری ہو گئی، خوش خرم آئے اور عبداللہ سومعی سے کہا کہ حضرت میں نے اپنی مدت پوری کر لی ہے، اب مجھے معاف کر دیجیے۔ عبداللہ سومعی نے کہا کہ بیٹا ایک اور شرط ہے، مکئی کی کھیتی لگ رہی ہے، ہم بھینس لے کر گئے کہیں مکئی کو چرا دیا، ہم سامان خریدنے کے لیے گئے، کچھ بچا بھائی کا، ہم نے اپنا سامان خرید لیا، کہا کہ آپ کا سامان اتنے کا ہے۔ اتنی حرام خوری ہو رہی ہے، اتنی حرام خوری ہو رہی ہے، ہر شعبے میں حرام خوری ہو رہی ہے۔ حرام کھانے میں آج ہم ٹھیک بن گئے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اور پھر شکایت کرتے کہ دعا کرتے اللہ قبول کیوں نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، اللہ آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ جس پیٹ کے اندر حرام کا کھانا جاتا ہو، حرام کا غذا جاتا ہو، اس کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ گورنر حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم۔ کوفہ کے تمام لوگوں کی دعوت کر دی، تمام لوگوں کی، کہا کہ سب کو آ کے دعوت کھانی ہوگی، اگر جو دعوت میں شریک نہیں رہا تو میں قتل کرا دوں گا۔ فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تعلیم میں بیٹھیں گے سنیں گے تبھی تو پتہ چلے گا، نماز تو پڑھتے نہیں ہم لوگ، اگر پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے، اگر کوئی کہہ دیا کہ تعلیم ہوگی تو ہم اس فخر کے ساتھ، اس کبر کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ہم کو حدیث سن کر کوئی فائدہ نہیں، ہم کو حدیث نہیں سننا ہے، ہمیں فضائل اعمال کی کوئی تعلیم نہیں سننی ہے۔ اگر فضائل اعمال کی تعلیم سنتے تو یہ بات جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ حجاج بن یوسف نے دعوت کھلانے کے بعد اعلان کر دیا، جائیے اس شہر میں 40 مستجاب الدعوات، 40 مستجاب الدعوات ایسے لوگ کو کہتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھائے تو رب خالی نہ بھیجے، ایسے لوگ۔ کھانا کھلانے کے بعد کہتے جائیے 40 دن تک ہم آپ کی بددعا سے محفوظ، تاکہ وہ کیسے؟ میں نے جس غذا کا انتظام آپ کے کھانے میں کیا وہ حرام تھا۔ مسلمانوں، ہم کہتے ہیں اللہ میری بات کیوں نہیں سنتا؟ ہم سود کھا رہے ہیں، اللہ میری بات کو کیوں نہیں سنتا؟ ہم قسطیں لے ہوئے ہیں، اللہ ہماری بات کو کیوں نہیں سنتا؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، قسطہ کا یاد آ گیا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر قسطہ کے مہلک مرد میں مبتلا ہے، اور پتہ ہے آپ کو اس کا کیا شرط ہے کہ قسطہ اسی کو ملے گا جو مہیلا ہوگی، جو مہیلا ہوگی۔ کیا یہی شرط ہے نا؟ یہی ہے نا؟ شاید آپ روپے جمع کرنے کے لیے شوہر جائے گا تو اس سے نہیں لگا، اسی عورت سے روپے جمع کروائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ آپ کے دشمنوں کی چال ہے۔ جو خاتون آپ کی پردہ میں رہا کرتی تھی، آج انہوں نے آپ کی عورتوں کو اٹھا کر پر وہاں فاربس گنج کے بینکوں کا چکر لگوا دیا۔